السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس خراج کو، اس محبت کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے اور طفیل قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کی خاص نسبتیں ہیں، جس میں سب سے بڑی نسبت حضور کی معراج پاک ہے، دوسری نسبت جو ہے حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، تیسری نسبت جو مشہور عام ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک ہے، اور چوتھی جو نسبت ہم فقیروں کو، غریبوں کو معلوم ہے، سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف اسی رجب میں ہے، اور یہ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ رضوان کی 14ویں بھی اسی رجب المرجب میں ہے۔ تو ہم عاشقان رسول اور اولیاء اللہ غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کے نزدیک اس مہینے کی اس سے بڑی فضیلت اور زبان کیا بیان کر سکتی ہے کہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فضائل کو رکھ دے، خصائص کو رکھ دے۔ تو میں ذکر کرنے لگا حضور کی آل پاک، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چہیتے اور لاڈلے پوتے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب ہیں یہ باتیں اس مہینے میں، عزیزان محترم، اس کی حقیقت جو بھی ہو اللہ و رسول بہتر جانے، لیکن ان کے زندگی کے حوال اور کارنامے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں کہ اللہ نے کیسا رعب اور کیسا دبدبہ عطا فرمایا۔ زمانہ ملتا ہے جس شخص نے لاکھا لاکھ اولیاء اللہ کو جو ہے تہ تیک کیا، وہ ظالم سفاق حجاج ابن یوسف آپ کو جو ہے بارہا اپنی بارگاہ میں بلاتا اور ارادہ یہ رکھتا کہ ان پر بھی جو ہے میں ظلم و بربریت کروں۔ مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے اس نے اپنے ظالم سفاق جو ہے جلادوں کو کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی میری بارگاہ میں وہ آئیں تو جب میں اپنی تخت کو چھوڑوں اور ہاتھ کا اشارہ کروں تو تلوار مار دینا۔ عزیزان محترم، لکھا ہے کہ جس وقت جو ہے آپ اکیلے تنہا دربار میں داخل ہوئے تو جو پروگرام تیار کیا تھا سفاق ظالم حجاج ابن یوسف نے، تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام میں وہ حجاج ابن یوسف کھڑا ہو گیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی اور کہا حضور یہاں تشریف رکھیں۔ وہ عمل نہ ہو سکا جو پہلے سے تیاری تھی آپ کے جو ہے تشریف لے جانے کے بعد۔ وہ شخص جو ہے پوچھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے بادشاہ وقت، آپ نے تو کہا کچھ اور تھا، کیا اس کے خلاف؟ تو حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں دو شیر چل رہے ہیں جو منہ کو پھاڑے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سے بھی تو نے حرکت کی تو مجھے زندہ نگل جائیں گے۔ تو میں کرتا کیا نہ کرتا، ان کے ادب و احترام کے علاوہ میرے سامنے کوئی جو ہے چارہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان مبارکہ عزیزان محترم سننے میں جو ہے بہت آسان ہے، لیکن کس قدر جو ہے آپ نے محنت شاق کا اللہ و رسول کو راضی کرنے میں کس قدر جو ہے محنتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دکھنے والے ایسے محافظ جو ہے شیر آپ کے دائیں بائیں کہ محافظ کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے ایسا رعب، ایسا دبدبہ عطا فرمایا کہ بادشاہ وقت جو لاکھوں لوگوں پر ظلم کر چکا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آپ جب دربار سے نکلنے لگے تو آپ نے یہ بڑے رعب و جلال کے عالم میں جو ہے مخاطب کر کے حجاج میں خبردار، اس نے کہا حضور یہ تحفہ و نذرانہ قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، آئندہ مجھے اپنے دربار میں بلانے کی جرت بھی نہ کرنا۔ جو اتنا سفاق ظالم ہو اس کے سامنے اتنا کہنے کی جرت اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم میں وعدہ لے لیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے،
نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ کبھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ شان مبارکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے جو یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے عزیزان محترم آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے یہ پیش کرتا ہے۔ آج تو ایسی خواہش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر جو ہے کوئی خواہش کرنے والا ہو بھی تو کس کے سامنے کرے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے، کس کے پاس کہہ سکتا ہے؟ خواہش بھی اتنی عجب۔ تو سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ جو ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بزید ہوا، کہا کہ حضور آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ بزید ہوا، اڑ گیا۔ تو آپ نے بھی جو ہے حکمت غالبہ کے تحت ایک ایسا انتظام کروایا کہ پھر یہ دیکھ ہی لے گا۔ اللہ والے جن کو اللہ نے ہزارہ حکمتیں عطا فرمائیں۔ تو جب وہ شخص جو ہے نہیں ہٹا، بزید ہوا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کہا کہ حضور آپ دکھا سکتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت، طاقت و قوت نہیں۔ اس نے کہا حضور جو بھی ہو۔ کہا یاد رکھ پھر جو ہے تیرا عالم کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا عالم جو بھی ہو جائے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ہے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے خوب جکڑ کے باندھ دیے جائیں۔ اب اللہ والے اگر کوئی ایسا عمل آج بھی ہمارے سامنے کرے تو ہم تو لڑ پڑیں گے، حضور یہ تو دیکھنا چاہتا ہے، آپ اسے اڑائیں، آپ اسے کوئی مقام پہ پہنچائیں، آپ تو اس کا ہاتھ پیر بندھوا رہے ہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ آپ نے کہا اور فوراً جو ہے چاہنے والوں نے اس کو ہاتھ پیر کو باندھ کر کے لے گئے آپ جو ہے دریا کے کنارے، اور کہا اس کو جو ہے ہاتھ پیر بندھا ہوا ہو، اگر تیرنے والا بھی ہو تو اس میں کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا حضور دریا میں ڈلوا رہے ہیں، کم سے کم ہاتھ پیر مارنے کے لیے تو چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی زندگی بچا سکوں۔ لیکن کون ہے جو آپ کے سامنے جرأت کرے بولنے کی؟ دیکھنا چاہتا ہے تو دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا انتظام کروایا۔ یہ ایک معرفت سے جو ہے بھرا ہوا جو ہے عمل ہے۔ جب وہ بزید ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھنا ہے تو تیار ہو جا۔ آپ نے ہاتھ پیر باندھ کے اور اسے دریا میں گہرے پانی میں جو ہے چھوڑ دیا۔ وہ تیار ہے۔ آج نہ ایسا کوئی دیکھنے والا ہے، نہ آج ایسا کوئی دکھانے والا ہے۔ وہ تیار ہے، انجام سے بے خبر بے پرواہ، کہتا حضور دیکھوں گا کچھ بھی حال ہو جائے۔ آپ نے جب گہرے پانی میں ڈال دیا، اگر ہاتھ پیر بندھا ہو، بڑا اچھا تیراک بھی ہو تو کوشش کرے گا کہ ہاتھ پیر ماروں گا، تیروں گا، بچ جاؤں گا۔ لیکن جب ہاتھ پیر اچھے تیرنے والے کا بھی باندھ دیا جائے تو مایوس ہو جائے گا۔ اب سوائے ڈوبنے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کا دل جو ہے اللہ کی جانب تمام لوگوں سے ہٹ کے کٹ کے اور اس کی جانب لو لگ جائے گی تو اللہ ہی سے نظر آ جائے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ڈال دیا پانی میں تو اس نے پہلے لوگوں سے کہا کرے میں ڈوب رہا ہوں، بچاؤ بچاؤ، پانی کی تہہ میں جاتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ساری امید اور آس ٹوٹ گئی کہ اب دنیا کے لوگ کوئی میری مدد نہ کریں گے اور مجھے بچائیں گے نہیں۔ تو اس کے دل سے آواز آئی اللہ تو ہی ہے بچانے والا۔ جس لمحے اس نے کہا کہ اللہ تو ہی ہے بچانے والا، اللہ کا دیدار اسے ہو گیا۔ پھر وہ جو ہے پانی سے اوپر آیا، سرکار جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ قدموں میں گر گیا۔ کہا حضور یہ شان زیبا آپ ہی کو ہے کہ آپ نے کہا دیکھ لیا اللہ کو؟ کہا ہاں دیکھ لیا اللہ کو۔ کہا کیسا پایا؟ کہا یہ نہ پوچھیں۔ کہا کب دیکھا؟ کہا جب تمام دنیا کے جو ہے مدد اور اس کے جو ہے اس سے مایوس ہو گیا اور اپنے رب سے سچی لو لگائی، اسی لمحہ میں نے اپنے رب کا دیدار پا لیا۔ عزیزان محترم بس اتنا ہی ہماری خراج اور محبت آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کیا آپ نے طریقہ؟ تو آج اس سبق کو سننے کے بعد ہمیں یہ درس ملا کہ بندہ اگر چاہتا ہے میرے رب کی مجھے معرفت ہو جائے، میری ملاقات ہو جائے، میں اس کا دیدار کر لوں، تو عزیزان محترم اسے دنیا کے تمام لوگوں سے محبت سے اور تمام امیدوں سے کٹ کر اسی کی جانب جو ہے لو لگانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو ہے کرامت کا ظہور اس پر بھی ہوگا۔ شرط ہے کہ دنیا سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے۔ ایسا نہیں ہے لوگ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کمنٹ میں کہ اللہ کو ایسے دیکھنے کا یہ طریقہ وہ طریقہ، تو تمہیں تمہارا یہ سوچنا مبارک رہے، اور ہم غلامان غوث و خواجہ کو یہ سوچنا مبارک رہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے اللہ کے نیک بندے جب چاہیں ایک لمحے میں یہ عمل جو ہے کرا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں، ان کے لیے کوئی محال نہیں۔ یہ ماننا ہمارا اس لیے ہے کہ اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تب ان میں یہ کمال پیدا فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے نہیں دیکھا، کتابوں میں پڑھنے کو ملتا۔ حضرت سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آ گیا تو یہ بھی جو ہے کہ کیسے دیکھنا ممکن ہے۔ ایک شخص سے آیا
جو کسی قابل ستائش قابل تعریف بزرگ کا جو ہے مرید ہے، تو اس نے کہا کہ حضور میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے ہم عصر زمانے کے ایک بزرگ کو جو ہے کہا کہ آپ ان کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ العزیز وہ جو ہے آپ کو دکھا دیں گے۔ تو وہ چاہنے والا پہنچا ان کی بارگاہ میں، تو ان سے کہا کہ مجھے حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا یہ تڑپ اور یہ جذبہ اللہ سلامت رکھے، ارے بھائی میں نے خود نہیں دیکھا کبھی، جیسے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، ہر ایک کی سمجھ، کسی کو جو ہے کچھ کسی کو کچھ، تو آپ نے فرمایا یہ چھپا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ بھائی میں جب خود نہیں دیکھا تو میں تم کو کیسے دکھا دوں، اگر حضرت عثمان حیری نے بھیجا ہے تو ٹھہرو، ابھی ایک میرا مرید آنے والا ہے۔ قربان جائیں، ہم تو پیری مریدی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک بتانا کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ بعض دفعہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحب سلسلہ نے جسے قریب کر لیا، جسے اپنا بنا لیا، وہ ان سے بھی مقام معرفت میں ان کی دعاؤں سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ دیکھنے کو ملا۔ تو وہ صاحب کشف و کرامت فرماتے ہیں کہ ابھی میرا مرید بازار گیا ہے، اس کو آنے دو، پھر یہ انتظام کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ مرید آپ کا آیا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا ان کو اللہ کا دیدار کرا دو۔ کتابوں میں لکھا، آپ سمجھیں کچھ، آپ معنی نکالیں کچھ، لیکن جنہیں ان پر یقین ہے ان کا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے اس نظر سے دیکھا، اس نظر سے دیکھا، انہی نگاہوں میں نظریں بڑی ہیں، کیفیت بڑی ہیں، جب شیخ نے کہا کہ ان کو جو ہے اللہ کو دیکھنے کی طلب ہے، ذرا انہیں اللہ دکھا دو، اللہ کا دیدار کرا دو، تو اس شخص نے فوراً جو ہے وہ نظر ڈالی اور وہ شخص جو ہے تڑپا اور تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ جب صاحب کشف اور کرامت بزرگ کے مرید نے جو ہے دیکھا تو وہ تاب نہ لا سکا، دیکھنے والا فوراً گرا اور جان توڑ دی۔ حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیچھے پیچھے پہنچے تو دیکھا کہ مرید تڑپ کے جان دے چکا ہے، تو ان بزرگ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حضور میں نے تو یہ بھیجا تھا، اللہ کا دیدار جو ہے کرنے کا طالب تھا، اور یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی میں نہیں، میرے مرید نے جو ہے نگاہ بھر کے دیکھا تو یہ تاب نہ لا سکے۔ یہ روزانہ میرا مرید جو ہے اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ ظالم مطلب یہ نکالیں کہ اللہ کے نبیوں کو ایسا نہ ہوا، یہ ولی اللہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو ہے ایسی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ آخری نبی آخر الزماں کے امت کے علماء اور اولیاء اللہ ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں اللہ نے جنہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا مرید روزانہ اپنے رب کا جو ہے بغیر کسی حجاب کے دیدار کرتا ہے، اور جب اس نظر سے جو ہے آپ کے مرید کو دیکھا تو وہ تاب نہ لا سکا۔ تو عزیزان محترم، یہ توجہ کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کے رمز کی بات ہے، ان کے جو ہے رموز و اسرار کو جو ہے ہماری آنکھیں، ہمارا دل یا ہمارا دماغ سن سکے، سمجھ سکے اور اس کو جو ہے برداشت کر سکے، یہ بڑے مشکل مقام کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا پروردگار عالم ہم سب کو سننے کے بعد سمجھ، اور سمجھ کے بعد اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعتقاد کو، اپنے عقیدہ باطنی کو، عقیدہ ظاہری کو ان باتوں سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو وہی گزارش پھر ہے کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس کا جو ہے خاص خیال فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔